الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے، وسوف اور ان قریب تعلمون تم جان لوگے، وَإِذَا اور جب رأیت الذین تو دیکھے ان لوگوں کو یخوضون جو مذاق اڑا رہے ہوں یا جھگڑ رہے ہوں فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ تو دور ہو جا، اعراض کر جا، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی دوسری بات کے اندر، وَإِمَّا يُنْسِكَنَّكَ اگر بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھ تو ان کے ساتھ بعد ذکرا یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم قوم ہیں، لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے اور ان قریب تم جان لوگے یا جلد تم جان لوگے۔ یہ اسی بات کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں جو گزشتہ آپ نے سنی کہ مشرکین مکہ اور کفار نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا اگر ہم جھوٹے ہیں، یہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، کسی کو اچھائی دینی ہے یا کسی کے پاس برائی بھیجنی ہے، اللہ رب العالمین کا ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون اور جلد ہی تم اس وقت کو جان لوگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس دن بدر کی لڑائی ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، لگ بھگ 24 سردار، جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے ان سرداروں کو بدر کے کنووں میں سے ایک ناپاک اور گندہ کنواں تھا اس کے اندر پھینکوا کر کے آپ نے ان کے اور ان کے باپوں کے نام لیا، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے، اے فلاں ابن فلاں۔ کیا اتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے اور میری بات مان لیتے؟ کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہو رہا ہے جس جگہ تم ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا کیا، کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، یعنی عذاب کا؟ تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا اختیار میں ہے، جب وہ جیسے چاہے جس کو چاہے عذاب دے، سزا دے، جزا دے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُ جب تو دیکھے پیغمبر ان لوگوں کو جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں، ہماری آیات میں مذاق اڑا رہے ہیں یا ہماری آیات کی توہین کر رہے ہیں، تو ان سے دور ہو جا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائے، یخوض فی حدیث غیرہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِكَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو تو پھر آپ کو جب بھی یاد آئے تو آپ فوراً ان سے الگ ہو جائیں۔ یہاں دور ہونے کے لیے جو مفسرین نے لکھا ہے 2 وجوہات لکھی اور دونوں ہی انتہائی اہم ہیں۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے وہ قرآن و سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کریں گے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ اس کا جواب دیں گے۔ اور داعی کے اوصاف دوسری بات یہ ہے کہ داعی کے اوصاف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ داعی ان جیسی بات کرے جیسی وہ بات کر رہے ہیں، داعی کو ہمیشہ نرم اور ٹھنڈا ہونا چاہیے، داعی ان جیسی بات نہ کرے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دور ہو جائے اس سے، اللہ رب العالمین کا بھی یہی فرمان ہے کہ